الحمدللہ ہمارا ادارہ ایک مؤثر تعلیمی و تربیتی ادارہ ہے۔ ہمارے ادارے کے اندر طلباء کی تعلیم کے ساتھ تربیت یہ اہم ترین حصہ ہے، اور وہ تربیت کیا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، کہ معاشرے کے اندر جو مقام علم کا، علماء کا ہونا چاہیے، حفاظ کا ہونا چاہیے، وہ مقام نہیں ہے۔ تو اس میں ایک جانب اگر ہم قصور معاشرے کا دیکھیں تو یہ ذمہ داری تو معاشرے ہی کی بنتی ہے۔ ہمارے ہاں بچے پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھاتا ہوں ان کو، اور وہ فیصل آباد بورڈ سے امتحان دیتے ہیں، دوسری پوزیشن، تیسری پوزیشن، 5 تقریباً پوزیشنیں اب تک فیصل آباد بورڈ میں لے چکے ہیں، اور ایک سال تو ایسا تھا کہ اس میں 2 پوزیشنیں تھیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، ہمارے معاشرے میں مدارس کے طلباء کو وہ اہمیت اور وہ سٹیٹس نہیں ملتا جو ان کا حق بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں ایک یہ تعصب بھی پایا جاتا ہے کہ ان کو وہ اپرچونٹیز نہیں ملتی جن کے وہ حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ مدارس کے طلباء کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر یہی طلباء دنیاوی علوم میں بھی وہی ایکسپرٹیز حاصل کر لیں جو ان کو دینی علوم میں ہے، اور معاشرے میں وہ کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ ان تمام تر موضوعات پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر محمد شعیب امین صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سر، اس وقت آپ مدرس کی حیثیت سے جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں پڑھا رہے ہیں، اور آپ کا 15 سالہ تدریس کا تجربہ ہے، اور اس وقت تقریباً کوئی 5000 طلباء آپ کے جو مدارس ہیں مختلف برانچز میں پڑھ رہے ہیں، اور 2000 طلباء جو ہے وہ آپ کے فیصل آباد برانچ میں پڑھ رہے ہیں۔ سر، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو طبقہ ہے، یہ جو طلباء ہیں، جو مدارس کے لوگ ہیں، یہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، علامہ حضرات ہیں، اور جو طلباء جو مدارس سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ان کو ہمارے معاشرے میں وہ سٹیٹس نہیں ملتا جو کہ ہمارے اے لیول والے بچے کو ملتا ہے، جو کہ ہمارے میٹرک پاس بچے کو ملتا ہے، کسی ایسے بچے کو جس نے پرائیویٹ اسکول سے یا کالج سے کوئی ڈگری لی ہو۔ ہم ایسا کیا کریں کہ ان کو بھی، جو مدارس کے بچے ہیں، ان کو بھی وہ سٹیٹس ملے سوسائٹی میں جو کہ دوسرے طلباء کو ملتا ہے، جو کہ دوسرے ڈگری ہولڈرز کو ملتا ہے؟ تو ایسے کیا اقدامات ہونے چاہیے، اور آپ اپنے مدرسے کے توسط سے وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شعیب بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی، اور میں شکر گزار ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا اور قاسم علی شاہ صاحب کا بھی، کہ انہوں نے مجھے آپ سے بات چیت کا اور ان اہم موضوعات پر گفتگو کا موقع دیا۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ ایک مؤثر تعلیمی و تربیتی ادارہ ہے، اور ہمارے ادارے کے اندر طلباء کی تعلیم کے ساتھ تربیت یہ اہم ترین حصہ ہے، اور وہ تربیت کیا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو جہاں اس کی یہ تربیت کی جاتی ہے کہ ایک اچھا مسلمان کیسا ہوتا ہے، تو اس کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ اس کی تربیت کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ اچھا مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا بھی ضروری ہے۔ بے شک۔ اور اچھا انسان بنانے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے ہم ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ ہم ابتدا کرتے ہیں اس بات سے کہ اس کو اسی معاشرے کے اندر کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کیسے رہنا ہے۔ جو بات آپ نے کہی کہ معاشرے کے اندر جو مقام علم کا، علماء کا ہونا چاہیے، حفاظ کا ہونا چاہیے، اور دینی ڈگری ہولڈرز کا ہونا چاہیے، وہ مقام نہیں ہے۔ تو اس میں ایک جانب اگر ہم قصور معاشرے کا دیکھیں تو یہ ذمہ داری تو معاشرے ہی کی بنتی ہے۔ بالکل ایسے
اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اگر وہ انسان خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا، معاشرے کے ساتھ نہیں چل پائے گا، جس طرح کی زندگی عام پاکستانی، اس کے محلے کے عام لوگ گزار رہے ہیں، وہ اس طرح کی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا تو وہ اس معاشرے کا حصہ ہی نہیں رہے گا۔ حق لینے کے لیے یا اپنی اہمیت بتانے کے لیے اس کو ضروری ہے کہ وہ انہی معاشرتی آداب، انہی انداز و اطوار کو اختیار کرے کہ جو اس زمانے کے اور اس محلے کے، اس علاقے کے لوگوں کے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، اب آپ ذرا کہ ہم اپنے طالب علم کی ابتدا کہاں سے کرتے ہیں، کموڈ کیسے یوز کرنا ہے۔ اب یہ طالب علم جو ہمارے پاس آتا ہے، چونکہ الحمدللہ ہمارے پاس حفظ بھی ہے، لیکن حفظ میں ہماری ترجیح جو یہی ہے کہ ہم حفظ کے لیے مقامی لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ جو ہمارے شہر فیصل آباد کے بچے ہیں انہی کو ہی ہم زیادہ ترجیح ہوتی ہے کہ وہ پڑھیں۔ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ میٹرک کے بعد آتے ہیں، درس نظامی کے لیے آتے ہیں، حفظ کے بھی ہیں لیکن درس نظامی کے، اور درس نظامی میں جو بچہ آتا ہے حفظ بھی اس نے کر رکھا ہے، میٹرک بھی اس نے کر رکھی ہے، تو عام طور پر 18 سال، 17 سال، 19 سال اس کی یہ عمر ہوتی ہے، اور ہم اس کی تربیت کہاں سے کر رہے ہیں کہ تمہیں باتھ روم کیسے استعمال کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 18 سال کے بچے کو یہ سکھا رہے ہوں کہ وہ اس کی وجہ کیا ہے، یہاں سے پھر ہم اس کی تربیت کہ آتے ساتھ ہم یہ سکھاتے ہیں کہ تمہارے بال کیسے ہونے چاہیے، ہم اس کی یہ تربیت کرتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ یوں کہ نہیں، اس طرح کے لباس پہنو، یہ جو چادر ہے اس کو یہ چیزیں دیکھنے میں بہت معمولی سی ہیں، لیکن ایک عام طالب علم یا ایک عام عالم اگر کسی ماحول میں جاتا ہے تو وہ تو اس ماحول میں جاتے شرماتے ہوئے، جھجکتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھ جائے گا، لیکن جو اس تربیت سے گزر چکا ہوتا ہے اس کو کسی بھی ماحول میں جانا اور ماحول میں جا کر اپنی جگہ بنانا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ بے شک ایسی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے بہت پہلے مدرسے میں رہ کر، جب کہیں سے یہ آواز نہیں تھی کہ ان بچوں کو انگلش پڑھانی چاہیے، میں نے اس وقت پڑھی، اچھا، مدرسے میں رہ کر ہی پڑھی، ارے واہ، اور اپنے اساتذہ کی ہمت دلانے سے ہی پڑھی ہے۔ ارے واہ، یعنی کہ 95 کے اندر جو ہے وہ میں نے میٹرک کیا، لیکن اس سے پہلے مدرسے کے اندر 91 کے اندر ہی وہ اسکول کے اندر، ہم مدرسے کے اندر انگلش بھی میں نے وہیں سے پڑھی، ریاضی بھی میں نے وہیں سے پڑھی، سب چیزیں وہیں سے پڑھی۔ تو ہمارے مدرسے نے بہت پہلے اس چیز کو دیکھ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ فیصل آباد بورڈ کے اندر اب ہمارے ہاں بچے پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھاتا ہوں ان کو، اور وہ فیصل آباد بورڈ سے امتحان دیتے ہیں تو دوسری پوزیشن، تیسری پوزیشن اور 5 تقریباً پوزیشنیں اب تک فیصل آباد بورڈ میں لے چکے ہیں، اور ایک سال تو ایسا تھا کہ اس میں 2 پوزیشنیں تھیں۔ ارے واہ، کہ میٹرک کے اندر آرٹس گروپ کی 2 پوزیشنیں وہ ہمارے طلباء کی تھیں۔ ابھی پچھلے سال، 1 سال پہلے ایک طالب علم نے ایم اے کے اندر امتحان اس نے پرائیویٹ دیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اساتذہ کی محنت سے، اساتذہ کی ہمت سے، اور مدرسے نے اپنے ماحول میں اس کو چھٹی دی، تب وہ اس قابل ہوا کہ تیاری کرے اور تیاری کر کے امتحان دے سکے۔ اس نے پنجاب یونیورسٹی کے جو امتحان ہوا یہاں اس نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ارے واہ، زبردست۔ اور یہ تو پوزیشنیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ویسے تعداد کو دیکھیں تو ہمارے اکثر بچے جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں وہ عالم بھی بن رہے ہیں، اور عالم بننے کے ساتھ ساتھ وہ ایف اے میں، بی اے میں، ایم اے میں اس طرف بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری وہ کرتے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ کم از کم ہماری جو 30% تعداد ہے وہ ایسی ہے، بالکل ٹھیک، کہ وہ مدرسے سے بھی ایم اے کرتا ہے اور اسکول سے بھی، یونیورسٹی سے بھی وہ ایم اے کر چکا ہوتا ہے، اور ابھی بھی یونیورسٹیز کے اندر یعنی کہ طلباء کا ایک بڑا طبقہ یہ ہے کہ وہ جو اس کے بعد ایم فل کر رہا ہے۔ تو معاشرے کے اندر ایک ذمہ داری تو معاشرے کی ہے
کہ دیکھیں کہ جب ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ یہ فزکس پڑھانے والے، یہ بایو پڑھانے والے، ان کو فی بچہ وہ اتنے ہزار دینے ہیں، اور جب قاری صاحب پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو تمام بچوں کے 500 کافی ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ 500 انہوں نے کیا کرنے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ایسے۔ تو اور ایک اور بات بھی ہے کہ حق جہاں نہیں ملتا تو حق حاصل کرنے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دو، اور لیکن یہاں حق نہ ملنا اس وجہ سے بھی ہے کہ ہماری اور ایک جو ہے وہ دین پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان کی تربیت کے اندر اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ صحابہ اور اسی طریقے سے امت کے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی زندگیوں کا بہت اثر ہوتا ہے، بالکل ٹھیک سے، ان کے حالات، ان کے واقعات۔ اور دیکھیے کہ جب بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زیادہ تر ہم ان کے تذکرے میں سے اس زمانے کا تذکرہ کرتے ہیں جو مشکلات میں گزرا ہے۔ ہم مکہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو مشکلات والا، مکہ سے مدینہ آ کر بھی جنگوں کا تذکرہ، گھر کے اندر فاقے کا تذکرہ۔ جب ہم امت کے نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی چیز آتی ہے، اور اس لیے اور جہاں ہم فضائل کی بات آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دینے کے فضائل ہی ہیں، اور جہاں بات آتی ہے لینے کی تو جواب ہوتا ہے ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے سپرد ہے، میں اللہ سے اجر لوں گا۔ اور یہ ہماری یعنی تربیت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اگر میں خود مطالبہ کروں گا کہ مجھے میرا حق دیں تو میں نے تو اپنے قرآن کا بدلہ یہیں لے لیا، حالانکہ یہ تو میں نے اس دنیا کے لیے نہیں لیا، میں نے تو یہ آخرت کے لیے لیا۔ بالکل ٹھیک۔ تو ذمہ داری معاشرے کی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اور ہمیں اس کا ان کی خدمت میں کیا ہدیہ پیش کرنا چاہیے یا اس کو معاشرے میں کیا مقام دینا چاہیے۔ سر اگر ہم مدارس کے طلباء کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ایک عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ ان کے اندر تھوڑی سی فرقہ واریت ہوتی ہے، ان کے اندر تھوڑا سا کہیں نہ کہیں تعصب ہوتا ہے، تو آپ اپنے مدرسے کے توسط سے ایسے کیا اقدامات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ تعصب کے بجائے محبت بھر دی جائے؟ ماشاء اللہ، زبردست بات، اور یہ بہت نمایاں کرنے کی بات ہے اس کو، کہ آپ دیکھیں گے کہ علم والی جگہ پر تعصب نہیں ہوگا۔ تعصب اور علم الگ الگ چیزیں، بالکل ٹھیک، واہ، کیونکہ علم حلم سکھاتا ہے، علم تحمل سکھاتا ہے۔ تو اگر کسی جگہ پر جہاں علم بھی ہو اور علم کے ساتھ ہمیں تعصب بھی نظر آ رہا ہو تو وہاں ہم علم نہیں دے رہے۔ علم جہاں ہوگا اور حقیقی معنی میں علم ہوگا تو وہ کبھی بھی تعصب نہیں سکھاتا۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ میں نے اپنے علم پر اسی طرح سے عمل کرنا ہے جس طرح سے وہ میں نے سیکھا ہے یا جس طرح سے وہ حق اور سچ ہے۔ یہ تو ثابت قدمی ہے، استقامت ہے کہ میں نے علم سیکھا، اب علم پر میں اسی طریقے سے عمل کروں گا۔ تعصب یہ ہے کہ میرے علاوہ سارے غلط ہیں، یہ جو ہے تو آپ جو علم گہرائی کے ساتھ پڑھاتے ہیں اور علم کے ساتھ عمل کی بھی ترغیب دیتے ہیں وہ ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بہت بچاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ میں نے پڑھا الحمدللہ فیصل آباد، لاہور، کراچی، میں نے کسی جگہ پر اپنے اساتذہ سے، اپنے پڑھانے والوں سے کسی بھی جگہ پر یہ
اتنے اساتذہ سے پڑھا، کیونکہ درس نظامی کے 8 سال ہیں، تخصص کے 3 سال ہیں، درس نظامی سے پہلے کے 3 سال ہیں، تو اور ہر سال میں میرے 6 اساتذہ ہیں، تو اتنے اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے. تو میں نے اپنے کسی استاد سے ایسی چیز نہیں سیکھی کہ جس میں مجھے یہ سمجھ آ رہا ہو کہ مجھے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہی صحیح ہو، تمہارے علاوہ سب غلط ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور یہی چیز، یہ والی چیز، اور ہمارا جو پچھلے سوال میں ایک بات آئی تھی کہ طلباء کی تربیت کا بہت بڑا دخل ہے. طلباء کی تربیت میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ انہیں علم کے ساتھ ساتھ تحمل بھی اور حلم بھی سکھایا جائے. بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک سر. آگے بڑھتے ہیں. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم بچوں کی بات کریں تو ان کے لیے ایسے کون سے اقدامات ہونے چاہیے کہ وہ جو موجودہ ہماری سکلز ہیں جن کو سیکھنا بہت ضروری ہے اور جو وقت کے تقاضے ہیں ان پہ پورے اترتے ہوئے نہ صرف اپنا معیار زندگی بہتر کریں بلکہ جو طبقہ ہے ہمارا دینی طبقہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو حفاظ کا طبقہ ہے، ان کو بھی پرومیننٹ کریں، میڈیا پہ لے کے آئیں، باقی علوم میں لے کے آئیں، ٹیکنیکل چیزوں کی طرف بھی جائیں، تاکہ ہمیں یہ لوگ جو ہیں دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم میں بھی کہیں آگے بڑھتے نظر آئیں. اس کا سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا ایک فلور درس نظامی کے لیے وقف کرتے. سر ہم حاضر ہیں. کیونکہ یہی چیز بہت اہم کردار ادا کرتی ہے طلباء کے آگے بڑھنے میں کہ انہوں نے انتخاب کس طرح کے ادارے کا کیا ہے. جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ حفظ کرنے کے لیے طالب علم سوچتا نہیں کہ میں نے کہاں حفظ کرنا ہے. اس کو جو قریب ترین جگہ میسر آ جاتی ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے. اب اس کی قسمت ہے، اگر تو اس کو وہاں سے علم کا ایک معیار مل گیا تو ایک وہ بہت اچھا حافظ بھی بن جاتا ہے، بہت اچھا انسان بھی بن جاتا ہے. اور اگر اس کو وہاں سے وہ مطلوبہ چیز حاصل نہ ہوئی تو زندگی بھر کے لیے اس کو وہ ایک مسکین بنا دیتا ہے. یہی چیز آگے چل کر درس نظامی کی تعلیم کے اندر بھی ہے، اور درس نظامی کے بعد جو اسپیشلائزیشن کا، تخصصات کا حصہ ہے کہ طالب علم کو یا ان کے ماں باپ کو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو کہاں داخل کرا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اس لیے کہ اگر ہم ان مدارس میں داخل کراتے ہیں جن کو آپ نے بھی دیکھ رکھا ہے، لاہور میں بھی، کراچی کے مدارس، فیصل آباد میں ہمارا مدرسہ ہے، تو ان مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علم کبھی بھی متعصب نہیں بنتے، کبھی متشدد نہیں بنتے، اس لیے کہ یہ ایک کھلے ماحول میں رہنے والے ادارے ہیں. اس کے علاوہ کسی گاؤں میں دور دراز دیہات میں جو مدرسہ قائم ہوگا ان میں بھی بہت سارے اچھے اچھے اور اعلیٰ معیار کے مدارس ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن جہاں وہ اس طرح کی چیز آ جاتی ہے ان میں بھی بہت سارے مدارس اعلیٰ معیار کے مدارس ہیں، لیکن بعض مدرسے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پڑھانے والے اساتذہ تربیت کے خود ایک معیار پر نہیں ہوتے اور وہ آگے تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ماحول کے اندر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. سر اس وقت آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں موجود ہیں اور آپ قاسم علی شاہ صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، آپ بے حد انسپائر ہیں ان سے، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے. کوئی رائے آپ دینا چاہیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں؟ آپ نے خود ہی کہا کہ میں ان سے متاثر ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ کسی سے متاثر بندہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو پرفیکٹ سمجھتا ہے. اور جہاں آدمی کسی کے بارے میں یہ چیز کہہ رہا ہو کہ اس کو اپنی شخصیت میں یہ چیز پیدا کر لینی چاہیے، اس سے وہ حقیقی معنی میں متاثر نہیں ہے. تو حقیقی معنی میں متاثر یعنی تو یہی ہے کہ اس کی ہر چیز ہی بندے کو اچھی لگتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں حاصل ہو جائے تو یہی ہماری زندگی کی کل متاع ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اخلاق، آداب اور دوسروں کی فکر مندی، دوسروں کی خیر خواہی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ جن کو عملاً قاسم علی شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے.
کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو۔ اور آپ نے دیکھا قاسم علی شاہ صاحب، چونکہ آپ تو دن رات ان کے ساتھ گزارتے ہیں، بالکل ایسی سے کہ آدمی کے اخلاق کا یا اچھے اخلاق کا ہونا یا نہ ہونا، اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا اپنے قریبی لوگوں سے رویہ اور تعلق کیسا ہے۔ بے شک ایسے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اور اخلاق میں بھی معیار کیا ہے؟ جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے۔ چونکہ اسی طرح جو اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا ہے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا ہے، اچھے اخلاق والا وہ ہے۔ ورنہ تو کسی بڑے کے سامنے تو ہر آدمی ہی بااخلاق بن جاتا ہے۔ تو قاسم علی شاہ صاحب کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس انداز میں یہ محنت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے کام کو مزید پھیلائیں اور دنیا آخرت کے اندر ان کو بہترین جزا اور بدلہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ سر، بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور اتنی تفصیل سے تمام تر معاملات پہ بات کی۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین، خاص طور پہ وہ ناظرین جو مدارس کے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا۔ انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔